law is above you. یہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل ہم اس کے خلاف تھے. ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, غور صاحب بھی یہاں موجود ہیں, لطیف کھوسا صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا, اور وہ چلے گئے تھے. یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشن ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کو ریلیف دینی, داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ وہ ان پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے, جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں. یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے, پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی, اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے, انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوا حکومت نے اور لگایا ہوا حکومت نے وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا. وہ انہوں نے کارروائی فوجی عدالتوں کی فسخ کر دی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا. آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین اداروں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا, اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے. اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے سب فریقین کو بڑے حوصلے سے سنا, بڑے اس میں سارے انہوں نے دلائل سنے, سب کو موقع دیا. اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں ریجائنڈر نہیں دینے دیا, پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے, اور اپنی جب ججمنٹس لکھیں گے سپریم کورٹ, یہ شارٹ آرڈر ہے, تو اس سے اور رہنمائی ہوگی عوام کی, عدالتوں کی, وکلاء کی, اور سول سوسائٹی اور زیادہ مضبوط ہو. الیکشن کیس میں کیا کہیں گے؟ الیکشن کے معاملہ چلا ہے اس کے اوپر بلاول صاحب آئے تھے تو گفتگو سے ہوئی آپ کے پاس اس کیس کے بارے میں کوئی
نہیں، اس کیس کا تو اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا نا، اس کے علاوہ کوئی ملاقات یا بات چیت ہوئی بلاول بھٹو کے ساتھ؟ میں بیٹھا ہوا تھا احتجاج تو آ گیا لیکن دوسری طرف سے کوئی ریئیکشن تو نہیں آئے گا، اداروں میں کوئی لڑائی تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، کوئی عدالتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ہماری یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا. ہمارے افواج جو ہیں، فوج جو ہے یہ آئین کے ماتحت ہے، آئین کے ماتحت چلنے کی یہ خواہش رکھتی ہے، مزاج رکھتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 102 بندے فی الحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واقعی سویلین کسٹڈی میں جائیں گے، سول پولیس، اور ان کو سویلین عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ضمانت کا حق ہو جائے گا. فوجی عدالتوں میں ایک عدالت کا آپ سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے. اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، اس کے حق میں دے دیا تو مجھے ٹرانسفر کر دیں گے، مجھے شو کاز نوٹس کر دیں گے میرے کے خلاف. وہ آزادی سے فیصلہ. لہذا ہمارے آئین کے تحت عدالت وہی ہو سکتی ہے جس کے پہ ہائی کورٹ کا 10 طرف، صرف ہائی کورٹ کے باہر جو ہے اختیار سے باہر اس پہ سپروائز کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا، وہ عدالت ہی نہیں ہے. اب فوجی عدالت میں تو جو افسر بیٹھے ہوئے وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں، کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، فوجی عدالت لگی ہوگی. اب کرنل صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے یوں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، مجھے یوں نکالا جا سکتا ہے فوج سے. تو بائی ڈیفینیشن وہ فوجی عدالتیں عدالت ہی نہیں کہلا سکتی. اور سپریم کورٹ نے آج جو سیکشن 4 کو بھی غلط عدم قرار دیا ہے، اس سے اب آئندہ بھی نہیں کہہ سکتے. احتجاج صاحب، اسی سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اس پر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا، تو کیا اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں، آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، مجھے یقین ہے، کوئی ایسی بات نہیں. عمر صاحب بندیال صاحب بھی کر جاتے آرڈر وقت تو اس پہ عمل درآمد ہوگا. پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں پہلے بھی اس عدالت نے یا لیجٹمائز کرنا تھا فوجی عدالتوں کو یا ڈی لیجٹمائز کرنا، اور کچھ نہیں کرنا. ججوں نے جا کے خدا نہ خواستہ خود کو فوجی افسروں کو عدالت سے اٹھا کے تو نہیں کرنا. لا انہوں نے ڈکلیئر کرنا، انہوں نے لا ڈکلیئر کر دی. اب فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی آئین اور قانون کے. میاں صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے دینا چاہیے تھا، انہوں نے ملبہ جو ہے نیچے جونیئر ججوں پر ڈال دیا. کیا آپ سمجھتے قاضی فائز صاحب خود یہ کیس سنتے اور فیصلہ دیتے ہیں زیادہ مضبوط؟ نہیں، ایک اچھی بات ہوئی ہے اس میں، ہمیں تو ریلیف ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو پھر ساری ری ہیئرنگ ہوتی، اچھا پھر سارے کیس کی. اور اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جائے جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آ جائے، ایک بھی آ جائے تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی اور وہ لمبا کام بنتا. اس میں دوران ٹرائل بھی، ملٹری ٹرائل بھی ہو جاتے. تو انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا کہ وہی بینچ رکھیں تاکہ وہ سارا ری ہیئرنگ اور ساری وہ دلائل شلائل دینے احتجاج کو. صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح خطاب کیا، اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ تمام طے ہو چکی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور پولیٹیشین بھی اور بطور لائر بھی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ اور کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتی جاتی. اچھا، ماضی کے علاوہ کوئی اور پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ اینڈ دیر از ویری اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اعتزاز احسن صاحب، پہلے پی ٹی آئی آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. اگر اسی فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں چوتھی دفعہ، نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کریں گے آپ اس الیکشن کو؟ کنٹروورشل ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. فوج ملٹری کو کورٹ سے اعتراض کر لے، اب تو ہو گیا، پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لے. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ حلقہ بندیاں ہو جائیں. کل بھی